شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انور اپنے دفتر سے بڑی اجلت میں نکلا۔ اسے گھر سے فون آیا تھا کہ اس کی بیوی زینت کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ اسپتال میں ہے۔ دراصل اس کی بیوی امید سے تھی اور اسے اسپتال لے جایا گیا تھا۔ وہ بھی دفتر سے نکل کر سیدھا اسپتال جا رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہو تاکہ وہ اس کا بازو بن سکے۔ وہ راستے بھر زینت کی خیریت اور نرینہ اولاد کی دعائیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ ہسپتال آ چکا تھا۔ وہ فوراً ہسپتال کے اندر داخل ہوا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا ہے۔ وہ بے جانی کے عالم میں آپریشن تھیٹر کے باہر آپریشن ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر شمائلہ نے اسے طلب کیا۔ وہ فوراً ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر شمائلہ بولی، آپ زینت کے شوہر ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں ان کا شوہر ہوں۔ دیکھیں انور صاحب، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکی ہے اور نہ ہی لڑکا۔ یہ سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ڈاکٹر صاحبہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس کی آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ بولی، صاف لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کے یہاں خواجہ سرا، جسے عام زبان میں ہجڑا کہا جاتا ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ ہمت سے کام لیں، تھوڑی دیر بعد ہم مریض کو وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ اپنے مریض سے مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی، جبکہ انور فضاؤں میں بس گھورتا ہی رہ گیا۔ زینت اسپتال سے گھر آ چکی تھی، پر ان دونوں کے چہرے خوشی سے آ رہی تھے۔ انہیں تو یہ سوچ کھائے جا رہی تھی کہ محلے رشتہ داروں کا سامنا کیسے کیا جائے۔ آخر وہ یہ بات کب تک چھپاتے؟ ایک دن تو سب کو اس کا علم ہو ہی جانا تھا، جو آخر ہو ہی گیا۔ دبے دبے لفظوں میں دونوں میاں بیوی کو کافی سننے کو ملتی، جنہیں سن کر وہ صرف صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا نام انہوں نے نسیم رکھا تھا۔ نسیم ایسا نام ہے جو لڑکے کا بھی رکھا جاتا ہے اور لڑکیوں کا بھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ 2 سال بعد زینت نے انور کو ایک بار پھر خوشخبری سنائی، پر اس بار انور کو اتنی خوشی نہ ہوئی تھی جو پہلے ہوئی تھی۔ وہ ایک اندیکھے خوف میں مبتلا تھا کہ کہیں دوبارہ تقدیر اس سے کوئی مذاق نہ کر دے۔ اس نے اپنے رب کے حضور خوب دعائیں مانگیں۔ آخر اس کی دعائیں رنگ لائیں اور اس کے یہاں ایک لڑکے نے جنم لیا۔ اس کے قدم جیسے زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے خوب مٹھائیاں بانٹی۔ انہوں نے اس کا نام جلال رکھا اور اب ان کی ساری محبتیں صرف جلال کے لیے تھیں۔ نسیم کا وجود جیسے ان لوگوں کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ نسیم 14 سال کی ہو گئی تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جلال کو اسکول جاتا دیکھتی تو اس کا بھی دل کرتا کہ وہ اسکول جائے، پر اسکول تو درکنار، اسے تو گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ وہ گھر میں ایک طرح سے قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے گھر میں قید ہونا تو منظور تھا، پر اسے تو ہر دم دھتکارا ہی جاتا تھا، اسے نظر انداز ہی کیا جاتا تھا۔ باپ تو باپ، اس کی ماں بھی نہ جانے کیسی تھی، وہ بھی اسے نظر انداز ہی کرتی تھی۔ اب سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آخر اس نے فیصلہ کیا گھر چھوڑنے کا۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، پر اس نے کر لیا۔ اس نے یہ ساری بات اپنے والدین کو بتائی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اسے روکا جائے گا، پر ایسا نہیں ہوا۔ اس باپ کے الفاظ اس کے کانوں میں ایک بم کی طرح پھٹے جب اس نے کہا کہ میں گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، تو انور بولا، دفع ہو جاؤ۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو اس کی ماں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے اپنی ماں سے یہ امید نہ تھی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کے گال تر کر گئے اور پھر وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر سے باہر آ گئی۔ اب اس کا گھر یہ زمین اور چھت آسمان تھے۔ وہ چلے جا رہی تھی ایک نامعلوم منزل کی تلاش میں۔ وہ چلتے چلتے نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی، اسے خود معلوم نہیں تھا۔ رات ہو چکی تھی، اس کے قدم تھکن سے چور ہو گئے تھے، اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اب ایک جگہ وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چاند کو دیکھتی رہی جو شاید اس کی بے بسی پر مسکرا رہا ہو۔ اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ رات اس کے لیے ایک طویل رات تھی، شاید کبھی نہ ڈھلنے والی رات۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں اس خاموش رات میں چیخ رہی تھیں۔
पर यह चीख एक बे आवाज़ थी जो सिवाय उसके और कोई नहीं सुन सकता था। फिर उसे न जाने कब नींद आई, उसे मालूम ही न चला। सुबह का सूरज तलू हो चुका था। अचानक रेलगाड़ी की आवाज़ पर उसकी आंख खुल गई। करीब ही रेलवे स्टेशन था। उसे भूख लग रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में 30 रुपए थे जो न जाने कब से उसके पास रह गए थे। उसने इन रुपए से कुछ बिस्कुट खरीदे और अपने पेट का ईंधन भर लिया। अब उसकी जेब खाली हो चुकी थी। एक बार फिर भूख ने उसे सताना शुरू कर दिया। भूख से मजबूर होकर उसने एक फैसला किया और उसने चलना शुरू कर दिया। अब उसका रुख वहां मौजूद रेलगाड़ी की तरफ था जो मुसाफिरों को लेकर जाने के लिए खड़ी थी। मुसाफिर जोक दर जोक इसमें बैठना शुरू हो रहे थे। वो एक डब्बे में दाखिल हुई और फिर उसके हाथ मुसाफिरों के आगे उठ गए। उसने भीख मांगना शुरू कर दी। बाहर से वो बज़ाहिर एक मजबूत नज़र आ रही थी, पर अंदर से उसका वजूद कांप रहा था। पहली बार हाथ फैलाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। फिर आंखें बंद करने से मुसीबतें टल तो नहीं जाती। उसने आंखें खोली और हर मुसाफिर के आगे हाथ फैलाने लगी। दिन भर हाथ फैलाने से उसे इतनी रकम जमा हो गई थी कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। रात हो चुकी थी। वो वापस अपने ठिकाने लौट आई। अब फिर रात की खामोशी थी और वो थी और उसकी सिसकियां थी, खामोश सिसकियां। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दिन वो यूं ही भीख मांग रही थी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो उसे अपनी ही जिन्स का इंसान नजर आया। वो भी एक हिजड़ा था। वो नसीम से मुखातिब हुआ। लगता है घर से ताज़ा ताज़ा दत्कारी गई हो। आप कौन हैं? उसने डरते डरते पूछा। उसने कहा, मुझे रेशमा कहते हैं। अगर रेशमा से रेश निकाल लिया जाए तो माँ रह जाता है। तुम मुझे माँ समझ सकते हो। आओ मेरे साथ। ये दुनिया हम लोगों के लिए नहीं है। हमारी दुनिया तो कोई और ही है। आओ हम अपनी दुनिया में चलते हैं। ये कहकर उसने नसीम का हाथ थामा और एक तरफ को चल दी। वो एक बड़ा सा मकान जहाँ सब उसी जैसे लोग थे। उसे घर में दाखिल होता देखकर सबके चेहरे खुशी से झूम उठे। हर एक उसकी बलाएं लेने गया। चारों तरफ से उस पर मोहब्बतों के फूल निछावर होने लगे, जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। वो सोचने लगी, जो अपने थे वो भी अपने ना बन सके, और जो गैर हैं वो तो अपनों से भी बढ़कर हैं। उसे सबसे मिलाया गया। सब उसके आने से बहुत खुश थे। एक तो वो कम उम्र भी थी और खूबसूरत भी। आज उसने पेट भरकर खाया और आज की रात वो बहुत पुरसकून सोई। सुबह का सूरज उसके लिए एक नया सूरज बनकर तलू हुआ था। अब उसको अपने फन से रोशनास कराने के लिए उसे ट्रेनिंग देनी जाने लगी। सबसे पहले उसे ताली बजाना सिखाया गया। ये ताली जैसे उनकी पहचान थी। चंद दिनों में ही उसने ताली बजाना सीख ली थी। नाच भी उसने सीख लिया था। अब वो मुकम्मल तौर पर इनमें रंग बस गई थी। उसने रेशमान से ख्वाहिश जाहिर की कि वो पढ़ना चाहती हैं। रेशमा ने तो पहले उसे हैरत से देखा, फिर बोली, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगी? क्या कमिश्नर लगना है? वो बोली, नहीं माँ, मुझे कमिश्नर तो नहीं बनना है। बस सलीम मेरा शौक है। मैं अपना शौक पूरा करना चाहती हूँ। रेशमा ने कुछ देर कुछ सोचा, फिर बोली, ठीक है, जैसा तू चाहे। ये सुनकर वो झूम उठी। अब वो अपनी बिरादरी वालों के साथ काम पर निकलती और शाम में पढ़ाई करती। उसने अपने काम के साथ साथ बहुत जल्द जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली। उसने ग्रेजुएशन कर ली थी। पहली दफ़ा उनकी बरादरी में किसी ने तालीम मुकम्मल की थी। उसकी तालीम देखते हुए रेशमा ने किसी से कहकर उसे सरकारी नौकरी का कह दिया। उसे यकीन तो नहीं था कि उसे नौकरी मिल जाएगी, पर खुशकिस्मती से उसे नौकरी मिल ही गई। उसे एक फलाही इदारे में नौकरी मिली थी। वो दिल जमी से अपने काम में जीत गई। बहुत जल्दी उसने तरक्की कर ली और अफीसर के अहदे तक पहुंच गई। वो एक दफ़ा सरकारी दौरे पर एक ओल्ड एज हाउस मुआयने के लिए गई। वहाँ वो बूढ़े वालिदैन थे जिन्होंने जिन बच्चों को बड़े नाजो अंदाज में पाल कर किसी काबिल किया था, वो ही उनको यहाँ छोड़कर इन्हें भूल गए थे। अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े शख्स पर गई जो व्हील चेयर पर सर झुकाए बैठा था। वो इसके करीब गई, उसे सलाम किया। उस बूढ़े शख्स ने जैसे ही गर्दन उठाकर देखा तो उसे देखकर वो हैरान रह गई। वो उसे फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगी, क्योंकि वो और कोई नहीं, उसका बाप अनवर था। वो अपने बाप को पहचान चुकी थी। उसे इसकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। उसने फौरन उसे अस्पताल दाखिल करवाया,
اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس بھی رکھوا دی۔ وہ صبح شام ان کی عیادت کرنے آتی۔ جب وہ سو رہے ہوتے تو وہ بیڈ پر ہی ان کے قریب بیٹھ جاتی اور ان کا ہاتھ چومتی۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح ان کے پاس بیٹھی تھی اور ہاتھ چوم رہی تھی کہ اچانک انور کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں جاگتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ انور بولا، تم کون ہو؟ تم سے میں نے محبت کی ایک الگ ہی چاہ دیکھی ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ وہ بولی کہ آپ سن سکیں گے کہ میں کون ہوں؟ ہاں میں سن سکوں گا، بتاؤ کون ہو تم؟ میں آپ کی وہی دتکاری ہوئی اولاد ہوں، آپ کی ہجڑا اولاد۔ یہ سن کر انور ہکا بکا رہ گیا، بالکل گم سم رہ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، انور کے آنسو گرنے لگے۔ وہ بولا، مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، شاید اسی وجہ سے قدرت نے ہم کو یہ بھیانک انجام دیا ہے۔ ہجڑا تو نہیں بلکہ ہجڑا تو میرا وہ بیٹا تھا جو مجھے سہارا بھی نہ دے سکا اور بے سہاروں کی طرح غیروں میں چھوڑ گیا۔ ہاں، ہجڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بوڑھے والدین کو بوجھ سمجھ کر ایسے اداروں میں جمع کروا دیتے ہیں۔ ہاں، ہجڑا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر انور نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔